خوشنودی امام مظلوم کربلا علیہ السلام باواز بلندتر صلوات۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تفسیر تاریخ کربلا یہ عنوان ہے اور اس سے متعلق عرض کرنا ہے، لیکن پہلی مجلس میں جناب سید بزرگوار نے آغاز مجلس میں یہ خواہش کی کہ مختصراً غدیر سے متعلق کچھ بیان کر دیا جائے، سو کوشش کریں گے کہ آج کی حد تک ہم غدیر سے متعلق چند ضروری باتیں تکملے اور تتمے کے طور پر عرض کریں اور پھر سلسلہ بحث کو آگے بڑھائیں اور غدیر فراموشی کے اسباب عرض کیے جائیں، اور پھر یہ کہ غدیر جیسے ناقابل فراموش اعلان کو کیوں کر فراموش کیا گیا، کون سے عوامل ہیں، کون سی علل ہیں، کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں۔ ایک ایسا اعلان جسے بھولنا یا بھلانا یا فراموش کرنا ممکن نہیں تھا، کیوں کر فراموش کیا گیا اور کون سے عوامل تھے، اور پھر کیوں کر نوبت کربلا تک پہنچی، اور پھر سید الشہداء کی زندگی کے بعض ابعاد دوسرے مقام پہ کچھ اور جہتیں عرض ہو رہی ہیں، اور اس سے ہٹ کر کچھ پہلو یہاں عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کس مقام پر سید الشہداء نے کتنی دیر قیام کیا، کتنی دیر رکے، کس سے ملے، کیا گفتگو ہوئی،
اور بہت سارے عاشورہ کے اور کربلا کے ناگفتہ پہلو جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے، اسرار کربلا، اسرار عاشورہ، ان کو آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، تکملے کے طور پر چند اور باتیں، تاکہ غدیر کا وہ اساسی ترین حصہ جسے عام طور پر پاکستان میں، ہندوستان میں نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن جو روح غدیر ہے، اصل غدیر ہے، جان غدیر ہے، اس پہلو کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ کہ بہت کوشش کی گئی، جہاں پر عاشورہ پر ہاتھ صاف کیے گئے برابر 1400 سالوں میں، اور اب تک اور دوسری جہتیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، برابر سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، حتیٰ آپ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ لیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بلایا جاتا ہے، لوگوں کو تجزیے پیش کرتے ہیں، ایسے تجزیے جن کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عاشورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسینیت ایک لازوال حقیقت ہے، حسینیت ایک سرمدی حقیقت ہے۔ عاشور کے دن کو دنیا کے کسی دن کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی ہے، تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ ازل سے لے کے ابد تک کوئی دن مثل عاشورہ وہ نہیں ہو سکتا۔ عاشورہ بظاہر ایک دن ہے طلوع سے لے کے غروب تک، لیکن فرق یہ ہے کائنات کے باقی تمام دنوں کا عاشور کے ساتھ کہ باقی تمام دنوں میں سورج طلوع ہوئے پھر غروب ہو گئے، لیکن عاشور کے دن کا سورج طلوع ہوا، لیکن یہ وہ آفتاب بے غروب ہے کہ جو قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکے گا۔ حسینیت ابدی حقیقت ہے، سرمدی حقیقت ہے۔ کہنے کو محض ایک دن ہے، لیکن زمان و مکان اور کائنات کے تمام زمانوں پر ہمیشہ کے لیے اس طرح سے محیط ہو گیا کہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بشریت کربلا اور عاشورہ کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے شبیر حسن خان جوش ملی آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، لیکن جو مرحوم شبیر حسن خان نے شرط رکھی ہے پہلے شعر میں، پہلے مصرے میں، وہ یہ کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ حسین شناسی کے لیے انسان کی بیداری شرط ہے، شعور کی بیداری شرط ہے، ضمیر کی بیداری شرط ہے۔ کبھی بھی سویا ہوا انسان حسین شناس نہیں ہو سکتا۔ وہ کربلا کی دقتوں کو، کربلا کی حقیقتوں کو، کربلا کی وسعتوں کو، کربلا کی ابجد کو درک نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کربلا نتیجہ ہے، عاشور نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا، اور تاریخ میں کوئی ایک واقعہ عاشورہ کے ہم پلہ نہیں، عاشورہ کے برابر نہیں۔ نہ جنگ بدر ہے، نہ احد ہے، نہ خندق ہے، نہ خیبر ہے، نہ ذات السلاسل ہے، نہ غزہ، نہ غزوہ بنو نذیر، نہ غزوہ تبوک، نہ غزوہ حنین، نہ فتح مکہ، نہ کوئی دوسرا واقعہ عہد رسالت کے 23 سالوں میں سوائے غدیر کے۔ غدیر اور عاشورہ برابری کی منزل پر ہے، ان دونوں کی روح ایک ہے، اس لیے کہ غدیر کو بھلایا گیا تو عاشورہ پیش آیا، اب عاشورہ برپا کیا جائے گا تاکہ بشریت دوبارہ غدیر کی طرف چل پڑے۔ انسانیت کو غدیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے غدیر تک دوبارہ اس بھولے بھٹکے انسان کی انگلی پکڑ کر اس کو دوبارہ سے میدان خم غدیر تک پہنچانے کا نام عزاداری ہے، اس کا نام حسینیت ہے، اس کا نام عاشورہ ہے۔ عزاداری اسی حسینیت کا تسلسل ہے، عاشورہ کا تسلسل ہے۔ غدیر پہلے رک کر یہ سمجھنا ہے کہ غدیر کیا ہے۔ غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا گیا۔ جس طرح سے اب عاشورہ کو جہتیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح سے غدیر کو بھی جہتیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ ٹھیک ہے، ہاں پیغمبر نے ایسے کہا تھا، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا۔ میں ابھی عرض کروں گا کس درجہ تواتر پر ہے حدیث غدیر، کوئی حدیث غدیر سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس بات پہ اب اس طرح سے جہت دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہ، یہ ختمی مرتبہ کی زندگی میں اس طرح کے واقع
پیش آتے رہتے تھے صحابہ کرام کے بیچ میں، کبھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی تھی، کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، کوئی لڑائی ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی اگر دوسرے سے دکھی ہو جاتا تھا، رنجور ہو جاتا تھا، تو اس صحابی کی دلجوئی کے لیے ختمی مرتبہ کوئی ایسی بات کہتے تھے جس بات کو سن کے اس صحابی کی دلجوئی ہو جاتی تھی، اس کا غم دور ہو جاتا تھا، دکھ دور ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب بھی بعض صحابہ کی باتوں سے دکھی ہو گئے تھے، تو ختمی مرتبہ نے علی کی دلجوئی کے لیے جمع کر کے سب کو کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر پیغمبر کی 23 سالہ حیات طیبہ میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو اٹھا کے دکھائیں کہ اس صحابی کی دلجوئی کے لیے ختمی مرتبہ نے کسی وسیع و عریض صحرا میں پالانوں کا ممبر بنا کر علی ابن ابی طالب کو اس کا بازو بلند کر کے یہ کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اگر یہ دلجوئی ہے اور یہ رخ دیا جا رہا ہے برابر، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر یہ لکھی جا رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ختمی مرتبہ نے یمن بھیجا تھا، اور یمن سے پھر مال خدا، مال امام، خمس اور زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے بھی، تو وہاں سے جو خمس لیا ہے مولا متقیان نے، زکوٰۃ کو جمع کیا ہے، مال خدا جمع کیا ہے، وہاں سے وہ جب لے کے آ رہے تھے تو ختمی مرتبت کے ساتھ محبت تھی، اشتیاق کے عالم میں ابو رافع کے سپرد کیا تمام اموال کو، تمام وہ یمنی چادریں تھیں، یمنی حلے تھے، ٹوپیاں تھیں، مفلر تھے، یہ ابو رافع کے سپرد کیا۔ 12,000 افراد جو پیچھے آ رہے تھے اور 300 صحابہ کرام جو علی کے ساتھ یمن گئے تھے، تو یہ ان کے سپرد کی، اور خود چاہا کہ جلدی سے پیغمبر کو ملیں، لیکن جتنی دیر میں پیغمبر سے مل کر پلٹے علی ابن، یہ البتہ روایت ہمارے یہاں ہے اسی طرح سے ہے، جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام پلٹ کر گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام جن کے پاس پہلے میلے کپڑے تھے، ظاہر سفر میں تھے، مسلسل سفر کر رہے تھے، کپڑوں پر گرد و غبار تھا، پہلے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ سب نے یمنی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، مفلر گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، اوپر ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، سج دھج کے تیار، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا، جیسی دیکھا فرمایا یہ کہاں سے لیا تم نے؟ تو سب نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، یہ جو بیت المال میں ہمارا حصہ تھا، جو خمس و زکوٰۃ آیا تھا، چونکہ بعد میں پیغمبر کے پاس جب ہم جاتے تو وہ بھی ہمیں اٹھا کے دے دیتے، یہ ہمارا ہی حصہ ہے، ہم نے کسی اور کا مال غصب نہیں کیا، لیکن چونکہ اب اتنے اپنے عزیزوں سے ملنا ہے، جو مدینہ سے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام آئے ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، تو ان میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ سب سے ملنا یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم نے ذرا وہ چادریں اوڑھ لی، یمنی حلے اور یمنی چادریں اور مفلر اور ٹوپیاں پہن لی ہیں۔ تو مورخین نے لکھا بالکل اسی طرح سے، تمام مورخین نے تحریر کیا کہ مولا متقیان نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ یہ اتار دو، ان کو واپس دو، نہ، خود آگے بڑھے، ایک ایک صحابی کے سر سے خود ٹوپی کو اتارا، اس کے گلے سے مفلر کو لیا، وہ یمنی چادریں جو انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر ردائیں اوڑھی ہوئی تھیں، سب سے ایک ایک کر کے کھینچی، بعضوں نے جب دیکھا کہ علی اس طرح سے اچک رہے ہیں، لے رہے ہیں ایک ایک سے، تو پھر وہ خود سے اپنی وہ اتارنے شروع ہو گئے، مفلر وغیرہ، اور ایک بڑا ڈھیر لگ گیا۔ لیکن جس سے حضرت نے وہ چادریں واپس لیں، ٹوپیاں واپس لیں، اب وہ غصے میں پھولے ہوئے چہرے سرخ ہیں، اور سب نے آ کر ختمی مرتبت کے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، علی بہت سخت گیر ہیں، علی بہت خشن ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرح سے وہ ہمارا حصہ تھا، آپ نے بھی تو ہمیں دینا تھا، تو ہم نے آپ کی تقسیم سے پہلے خود تقسیم کر لیا، تاکہ ہم ذرا سا اپنے باقی دوستوں کو ملنے سے پہلے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، چہرے ویرے دھو کے ہم نے وہ مفلر وغیرہ اوڑھ لیے، ٹوپیاں پہن لی۔ تو لیکن علی نے ہمارے ساتھ ہماری توہین کی، ہماری انسلٹ کی، ہماری یہ مفلر اس طرح سے کھینچے ہیں، گویا ہمارا اپنا مال تھا اور آپ نے بھی تو ہمیں دینا تھا، پھر علی نے ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ اس درجہ سخت گیر ہے، شکایت کر رہے ہیں، علی بہت خشن ہے۔ پیغمبر اکرامی اسلام نے جب یہ سنا، وہ جملہ ارشاد فرمایا جو سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا انہو خشن فی دین اللہ، علی دین خدا کے معاملے میں خشن ہے۔ جہاں تک ذات کی بات ہے، علی اپنا سب کچھ نثار کر دیں گے، لیکن جب دین خدا کا معاملہ آئے گا، یہی وجہ تھی، اسی لیے یہ ایک جو خلافت کو محروم رکھا گیا علی ابن ابی طالب سے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پر درست ہے، مورخین نے لکھا، سنی شیعہ کتابوں موجود ہے، لیکن جو حدیث غدیر کو رنگ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس لیے ناراض تھے حضرت علی، ان کی باتیں سن کر جب دکھی تھے، تو ختمی مرتبت نے علی کی دل
دلجوئی کے لیے جملہ کا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کی علی کی دلجوئی تھی تو جب وہ 300 افراد آئے تھے صحابہ علی کی شکایت کر رہے تھے تو ان کے سامنے کہتے، اس وقت نہیں کہا، حج پہ چلے گئے حج پہ بھی نہیں کہا، پلٹ کے آ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اتنے بڑے اجتماع میں اس مقام پر اس جگہ کو 300 افراد سے شکایت تھی، پھر 1.5 لاکھ صحابہ کو جمع کر کے اس انداز سے ختمی مرتبت کا اعلان کرنا یہ ناقابل فہم ہے۔ تو ان میں عمر ابن خطاب تو موجود نہیں تھے، دوسرے خلیفہ تو موجود نہیں تھے، تو ان کو بھی کیا وہ شامل تھے ان 300 افراد میں؟ وہ تو مدینے سے آئے تھے، تو پھر وہ تو یمن سے نہیں آئے تھے، وہ کیوں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ، کیوں کہہ رہے؟ وہ تو ان میں شامل نہیں ہے، تو ان کا مولا کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ سمجھنا ہے غدیر کیا ہے، کیوں غدیر کے کلام کو، غدیر کے پیغام کو تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب اس چیز کو، اس حقیقت کو موڑنے کے لیے، اور جب کوئی بہانہ نہیں بن پڑتا، نہ اس حدیث کی سند میں شک کر سکتے ہیں، نہ اس کے متن میں شک کر سکتے ہیں، حتیٰ مفہوم میں آ کے بھی ان کے اپنے عوام اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اہل حدیث علماء اٹھ کے بیان کر رہے ہیں، بریلوی علماء اٹھ کے بیان کر رہے ہیں، دیوبندی علماء اٹھ کے بیان کرو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے حق پرست علماء پر کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو 1400 سال گزرنے کے بعد کم از کم اعتراف کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، ایک کلپ، جب میں نے دیکھا سال گزشتہ کہ ایک دیوبندی مکتب کے عالم ہیں، ابھی پچھلے دن ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی، گولی لگ گئی تھی، وہ مولانا طارق جمیل، تو وہ خود ایک محفل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث میری نگاہ سے گزری اور میں نے اس کے تواتر کو دیکھا تو میں نے حضرت کہنا چھوڑ دیا، اب میں مولا کہتا ہوں۔ اور ہم سب کو علی کو مولا کہنا چاہیے، لیکن سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے اتر گئے ایک دم۔ تو خود وہ ویڈیو آپ کی نگاہ سے بھی گزری ہوگی، مولانا طارق جمیل نے سوال کیا کہ آپ کے چہرے کیوں اتر گئے؟ میں کوئی عجیب بات تو نہیں کہہ رہا، ساری تاریخوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب سے میں نے یہ چیز دیکھی، عام طور پر میں ایک مردم بیزار آدمی ہوں، کہیں زیادہ آنے جانے سے گریز کرتا ہوں، لیکن جب یہ میں نے ان کی بات سنی، خود میرے دل میں ان کی اتنی قدر بڑھی، واقعاً حق پرست عالم دین ہے۔ یہاں سے خود یہ مخدوم صاحب ہیں، باقی عزیزوں کو لے کر ان کے بیٹے کی وفات پر میں تعزیت کے لیے گیا، واقعاً وہ ہمارے محسن ہیں، جہاں پر ایک طرف غدیر کو بھلایا جا رہا ہے، غدیر کو چھپایا جا رہا ہے، دوسری طرف چند ایسے حق پرست علماء اٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مولا کون ہے، مولا سے مراد کیا ہے۔ مولا کا مطلب دوست نہیں۔ آئیں دیکھیں غدیر سے پہلے کیا آیات نازل ہوئیں، غدیر کے بعد کیا آیات نازل ہوئیں۔ غدیر سے پہلے خدا نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور پھر ختمی مرتبہ جب آئے میدان قوم غدیر میں، یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور جب پہنچے اور خطبہ شروع کیا اور خطبہ جب ارشاد فرمایا وہ مکمل کیا تو فوراً بعد قرآن مجید کی دوسری آیات نازل ہوئیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ کل یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ عجیب ہے، میں عرض کر رہا تھا جہتیں، اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب معنی نہیں بدل سکتے، جب اس حدیث کی تواتر کا انکار نہیں کر سکتے، جب اس مولائیت کے انکار نہیں کر سکتے، اور ہر طرف سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضمیر انسانی میں وسعت آ رہی ہے، بلندی آ رہی ہے، سب اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، تو پھر اب اس ایک دوسرے عنوان سے کہ اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے عید کے طور پر فلاں کی دشمنی میں، اس لیے کہ فلاں مر گیا، اس لیے عید منائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی موت کا عنوان دے کر یہ سمجھیں گے کہ ہم اس دن کو کم کر دیں گے، اس کی اہمیت کو کم کر دیں گے، اس دن کو منانا چھوڑ دیں گے، تو وہ یہ سن لیں کہ اگر ہماری خوشیاں بھی اہل بیت کے ساتھ جڑی ہیں، ہمارے غم بھی اہل بیت کے ساتھ جڑے ہیں، اس لیے کہ صادق آل محمد نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری باقی ماندہ مٹی سے خلق کیا گیا۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری باقی ماندہ مٹی سے خلق کیا گیا۔ فرحوا فی فرحنا وحزنوا فی حزننا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہماری غمی میں مغموم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار ان 14 کی محبت ہے، ان 14 کی ولایت ہے، ان 14 کی خوشی ہے، ان 14 کا غم ہے، یہ ہماری پہلی ترجیح کہ ان 14 کی خوشی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، ان 14 کی غمی میں ہم مغموم ہو جاتے ہیں۔ آپ ادھر ادھر سے لوگوں کو اٹھا کے ان کے یوم وفات کو مقابلے میں لے کے آ رہے
رہے ہیں تاکہ ہم غدیر کی اہمیت کا رنگ ہو جائے، تو ہم ان کو بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں ہماری عزیز ترین ہستی ہمارے والدین ہیں، جن کی اطاعت کو حق تعالی نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اگر عید غدیر کے دن ہماری ماں کا انتقال ہو جائے تب بھی عید غدیر منائیں گے، اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے ہم تب بھی عید غدیر منائیں گے۔ ہماری خوشیاں بھی اہل بیت سے جڑی ہیں، ہمارے غم بھی اہل بیت میں جڑے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ بچے بھی جانتے ہیں، ان کی میں سے بہت سارے بچوں کے دیکھیں ایک بچہ پورا سال اپنی سالگرہ کا انتظار کرتا ہے، ماں باپ کو بار بار یاد دلاتا ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں میری سالگرہ آئے گی، ہم سالگرہ منائیں گے، آپ کیک لے کے آئیے گا، آپ میرے لیے فلاں چیز گفٹ میں لے کے آئیے گا۔ لیکن اگر بالفرض اس بچے کی سالگرہ محرم اور سفر میں آ جائے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی نہیں کہنا پڑتا، ہمارے کہنے کی ضرورت کے بغیر بچہ خود متوجہ ہوتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں ان غم کے دنوں میں کبھی خوشی نہیں منائی جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں بھی تب بھی وہ انکار کرے گا، جو سارا سال اس دن کو گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے، اسے بھی پتا ہے، سب کو بتاتا ہے میری سالگرہ تو ہے لیکن آج کے دن فلاں معصوم کی شہادت ہے، آج کے دن فلاں غم کی تاریخ ہے۔ تو ہماری خوشیاں اہل بیت سے جڑی ہیں، ہمارے غم اہل بیت سے جڑے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی عزیز ترین ہستی انسان کی زندگی میں اس کی اولاد ہوتی ہے، ہم اہل بیت کے غم پر اپنی اولاد کی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں، اور ہم اہل بیت کی خوشی میں اپنے عزیز ترین افراد کے غم کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے والدین کے غم کو ان کی خوشیوں میں نظر انداز کر دیتے ہیں تو کسی ایرے غیرے کی کیا حیثیت ہے۔ صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر۔ تعجب ہوتا ہے، واقعاً انسان تعجب کرتا ہے، انسان تعجب کرتا ہے۔ عید الفطر پر عید الفطر کے دن کوئی نہیں مرتا، عید الضحیٰ کے دن کوئی نہیں مرتا، لیکن جیسے ہی عید غدیر آتی ہے موتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں اس لیے کہ عید غدیر جس سے تحمل نہیں ہوتی ہے پھر اس کو مر جانا چاہیے، لیکن ہماری زندگی الَّوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے اس اعلان کے بعد کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ میں نے کل عرض کیا ہے اس اجتماع میں تو کوئی ایک بھی کافر موجود نہیں تھا، سارے حاجی ابھی حج کر کے آئے تھے، صحابہ تھے، مسلمان تھے، لیکن جس سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان تحمل نہیں ہوگا، جو علی کا دشمن ہوگا، جو علی کا منکر ہوگا، تو پھر پروردگار اسے کافر کہہ کے خطاب کرتا ہے کہ الَّوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ۔ غدیر کے دن کوئی مایوس نہیں ہوتا مگر وہ جس کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اور غدیر کا دن بہت ساروں کا کفر آ کے ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ کچھ کا کفر غدیر کے دن آشکار ہوا، جیسے حارث بن نعمان فہری، اور اب قیامت تک بہت ساروں کے کفر ظاہر ہوتے رہیں گے، کبھی کسی بہانے سے ظاہر ہوں گے، کبھی کسی بہانے سے ظاہر ہوں گے، پہلے ایک کو ماریں گے، پھر دو کو ماریں گے، پھر چار کو ماریں گے، نہ سب مر جائیں، کسی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن علی کی ولایت کی اس آمد کی خوشی میں، اس بیان کی خوشی میں، اس اعلان کی خوشی میں ہم قیامت تک اس دن کی عظمت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ عید اعظم جو قرار دی گئی، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ الَّوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ اس سے پہلے کیوں نہیں کہا فتح مکہ اتنی بڑی کامیابی کہ جب مکہ کے اوپر ختمی مرتبت کو غلبہ ہوا، اور مکہ جس سے ختمی مرتبت ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن دوبارہ جب اپنے شہر میں لوٹ کر آئے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، آپ کے دشمن مغلوب ہیں، سب کے سب معافیہ مانگ رہے ہیں، اور سب آگے بڑھ کر بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سورما جو ختمی مرتبت کے ساتھ دشمنی میں، جن کے 13 سال گزر گئے تھے مکہ میں، پھر مدینہ میں بھی آ کر جنگیں کرتے رہے، لیکن سب کے سب ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے ختمی مرتبت کے سامنے، اور پوچھ رہے تھے کہ اے کریم ابن کریم، آج کے دن آپ ہمارے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے، کیا اخلاق اپنائیں گے، کیا سلوک روا رکھیں گے؟ تو
ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، آج کے دن سب آزاد ہو، سب کو عمومی معافی ہے۔ اس اتنی بڑی کامیابی کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر پروردگار نے نہیں فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، احد میں نہیں کہا، بدر میں نہیں کہا، کیا ہوا غدیر میں؟ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر کافر نے مایوس ہونا ہے تو وہ اس سے پہلے ہو جاتا۔ ہزاروں مرتبہ ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ میں نے عرض کیا یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے یہ تحریر کیا ہے 55 نمبر آیت سورہ مائدہ کا، کہ پیغمبر نے جیسے ہی آیت نازل ہوئی فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنے پر بھی دین مکمل نہیں ہوا، یہ سمجھنا ہے۔ یہ اساس ہے۔ پاک و ہند میں اس نقطے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے اور بہت کم افراد متوجہ ہیں۔ عام طور پر خطباء، ذاکرین، شعراء آتے ہیں، یہاں پر پہنچ کر رک جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج کا دن علی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ نام غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن نہیں ہے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام روز غدیر پالانوں کے اس ممبر پر سوار ہو کر صرف یہ کہہ کر اتر آتے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ کیوں کافر مایوس ہوا؟ پڑھیں ختمی مرتبت نے کیا ارشاد فرمایا۔ پہلے مولا کا معنی خود پوچھا لوگوں سے اظہار کیا کہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ مجھے اور آپ کو اختیار حاصل نہیں کہ ہم اٹھ کر اپنی انگلی کاٹ دیں۔ اگر اسلامی حکومت ہے ہم پر حد جاری ہوگی، ہمیں سزا ملے گی۔ اس پیغمبر اسلام نے ملا کے حوالے نہیں کیا کہ وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بتایا کہ مولا کا یہ معنی ہے، مولا کو فلاں معنی ہے، مولا کے 18 معنی ہے، مولا کے 22 معنی ہے۔ ختمی مرتبت نے خود پوچھا، سب سے اعتراف لیا، سارے مجمع سے اعتراف لینے کے بعد سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا قالو اللہم بلا، سب نے کہا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ۔ کہا اگر میں تمہاری جانوں پر حق کے تصرف رکھتا ہوں، تم سے زیادہ حق کے ولایت رکھتا ہوں، تو سنو ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں۔ اور سنو فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ پہلی بات، پہلا فرق، اب تک 23 سالوں میں اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا اور جو اعلان میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت میں کیا، اس کی انفرادیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ باقی موقعوں پر ختمی مرتبت نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن غدیر کے دن جو کیا ہے اس سے پہلے کبھی زندگی میں انجام نہیں دیا۔ یہ کل میں نے جملہ عرض کیا تھا، غدیر کا ترہ امتیاز اعلان ولایت کے ساتھ ساتھ تنصیب فعلی ہے، عملی طور پر نصب کیا ہے۔ عملی طور پر ختمی مرتبت نے پہلے کیا کام کیا؟ پہلے علی ابن ابی طالب کو کہا کہ آپ میرے آگے آئیں۔ ایسا نہیں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ ادھر علی کھڑے ہیں، ادھر نبی کھڑے ہیں، اور پیغمبر نے علی کا بازو بلند کر کے کہا نا، علی ابن ابی طالب کو سامنے لے کر آئے اور ختمی مرتبت نے علی کو اٹھایا، یوں اٹھایا کہ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ختمی مرتبت کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور اس طرح سے کہ جتنے بھی سامنے حاضرین تھے یوں اٹھایا علی کو کہ سب کو علی نظر آ رہے تھے، ان میں سے کسی کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ گویا پیغمبر اپنے عمل سے سمجھا رہے تھے کہ اگر کبھی میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں تو کسی کمرے میں حجرے میں جمع ہو کر خلیفہ کا انتخاب کرنے کی کوشش نہ کرنا، جیسے ہی میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں اسی لمحے سے علی ابن ابی طالب کو اپنا امام مان لینا۔ اٹھایا بلند کیا، اور دیر تک بلند رکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ فرمایا، اور ایک دفعہ نہیں فرمایا ہے، خطبہ غدیر اٹھائیں 4 مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں تک کہ برابر 4 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد صحاب جو ختمی مرتبت کا مخصوص امامہ تھا، جو بعض مواقع پر عید فطر، عید ضحیٰ کے دن ختمی مرتبت پہن کر نماز عید پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے،
وہ امامہ ختمی مرتبت نے مولا متقیان کے سپرد کیا، باندھا سر کے اوپر، اور امامہ باندھنے کے بعد تمام تر تبرکات انبیاء کی میراث، عصائے موسیٰ، باقی جتنے بھی تبرکات تھے جو انبیاء کی میراث تھی ساری سپرد کی، تورات و انجیل و زبور و صحف ابراہیم و صحف موسیٰ۔ اور اس کے بعد دو دوسری انفرادیتیں ہیں، ایک بات جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی، بیعت سے متعلق 3 دن برابر بیعت لی جاتی رہی، لیکن یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ ختمی مرتبت نے روز غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اکتفا نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پیغمبر رک گئے ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر پیغمبر گرامی اسلام اتنا کہہ کر رک جاتے، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام پسندیدہ دین قرار پاتا۔ جیسی پیغمبر اس مرحلے پر پہنچے بلا فاصلہ آپ پڑھے، خطبہ غدیر آپ کے گھروں میں موجود ہے، 110 جملے خطبہ غدیر میں حق تعالی کی حمد و ثنا سے متعلق ہیں، اس کے بعد 50 جملے مولا علی علیہ السلام کی عظمت و فضیلت سے متعلق ہیں، اس کے بعد 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق ہیں۔ خطبہ غدیر اٹھا کے پڑھیں، میں نے خود گنا ہے، اور آخر میں 20 جملے خود امام زمانہ یوسف فاطمہ آپ سے متعلق ہیں۔ ختمی مرتبت نے روز غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اکتفا نہیں کیا، جیسے ہی فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فوراً بعد بلا فاصلہ فرمایا سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبی میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ الرضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، اور آخر میں مولا متقیان کے بعد حتیٰ امام حسن امام حسین کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا امام زمانہ سے متعلق ذکر کیا، دونوں غیبتوں سے متعلق گفتگو فرمائی، 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا، ختمی مرتبت نے سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں، اس لیے کافر مایوس ہوا، کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر بوڑھے ہیں، کچھ دن میں آپ کی وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد حکومت ہمارے پاس آ جائے گی، اور اگر پیغمبر کے بعد کسی طرح سے علی تک حکومت پہنچ گئی تب بھی کوئی بات نہیں، ہم علی کو یا تو راستے سے ہٹا دیں گے یا علی 10 سال 5 سال حکومت کر کے جب چلے جائیں گے دنیا سے پھر پلٹ کر حکومت ہمارے پاس آ جائے گی، خلافت ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی ختمی مرتبت نے میدان خم غدیر میں علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور ولایت کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں آئے گی، اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں آئے گی، اس لیے قرآن نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، تو جب کافر مایوس ہو گیا فلا تخشوہم فلا تخشوہم، اب ان کافروں سے نہ ڈرنا، کیوں نہ ڈرنا؟ اس لیے کہ جب علی سے لے کر مہدی تک ایسے وارث اور ایسے محافظ دین کو عطا ہو جائیں تو پھر کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جملے کی جو بہترین تفسیر کی جا سکتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، جوانوں کو سمجھانے کے لیے، ایک تاریخ اسلام ہے، ایک تاریخ پاکستان ہے، جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں کچھ دن ناقابل فراموش ہیں جن کو ہم ہر سال مناتے ہیں، بار بار مناتے ہیں۔ سب سے پہلے 23 مارچ کا دن، اس دن پاکستان قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود 23 مارچ کو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، آفس میں، دفتروں میں، ہر مقام میں، اداروں میں چھٹی کی جاتی ہے، اور اس دن 21 توپوں کی سلامی پیش کی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، پریڈ کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا دن جو کیوں اس دن پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی، اور دوسرا دن وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے، منایا جاتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے، وہ 14 اگست کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اس دن پاکستان بنا تھا، اس دن بھی تعطیل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور دن بھی منایا جاتا ہے، آج تک تو منایا جاتا رہا لیکن آئندہ منایا جائے۔ اب معروضی حالات کے تحت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوم، یہ لوگ آئندہ بھی یہ دن منائیں گے یا نہیں منائیں گے، لیکن پچھلے سالوں میں اب تک بہرحال منایا جاتا رہا۔ یہ 6 ستمبر کا دن ہے، اس دن کو یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن میں چیف آف آرمی اسٹاف، فوج کا سربراہ اور آپ کی قوم، آپ کی فوج کا جرنیل آ کر میڈیا پر اور ذرائع ابلاغ پر تقریر کرتا ہے، ساری قوم سے خطاب کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی، دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ملک کی سرزمین، تمہارے ملک کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں، تمہیں کسی سے گھبرانے کی۔ یہ 65 اور 6 ستمبر کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو یوم دفاع کہا جاتا ہے اور ہر سال یہ منایا جاتا ہے۔ اگر
میں ایک جملے میں خلاصہ کروں ان بچوں کے لیے تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی غدیر کا مفہوم اتر جائے، تو غدیر نام ہے اسلام کے یوم دفاع کا۔ غدیر جس طرح سے جس طرح سے ہر سال اس دن 6 ستمبر کو چیف آف آرمی سٹاف آپ کی فوج کا سپہ سالار پوری قوم سے آ کے کہتا ہے کہ تمہیں کسی دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ملک کی سرزمین، تمہارے ملک کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں۔ بالکل اسی طرح سے روزے غدیر خدا نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم، اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے اس دین کو علی سے لے کر مہدی تک ایسے وارث عطا کر دیے، ایسے محافظ عطا کر دیے، ولا فلا تخشوہم وخشون، اور اس کے بعد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک سے 2 جملے اور عرض کروں تاکہ کسی مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جو دوسرا جملہ، جو دوسرا لفظ حق تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہوا۔ اگر صرف علی کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں مکمل ہو جاتا، نام علی سے لے کر مہدی تک ان سب کی ولایتوں کے اعلان پر دین مکمل ہوا۔ اس لیے غدیر کے دن خدا نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کو غدیر میں تمام کیا گیا؟ کون سی نعمت ہے؟ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کھانے پینے کی یہ نعمتیں ہیں، نہ، صادق آل محمد نے منصور دوانقی کے دربار میں جو گفتگو ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ سے جو گفتگو گھر میں ہوئی تھی، اس میں جو 40 سوال پوچھے تھے، ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا ابو حنیفہ ذرا یہ بتائیے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، ذرا بتائیں وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو کہا یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کہا اچھا، آپ کے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں یہ نعمتیں مراد ہیں؟ کہ یہی ہیں، اور کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ فرمایا اگر آپ کے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلائے، دعوت دے، اور جب آپ جائیں تو آپ کے لیے دسترخوان بچھا دے، کھانے بہترین مشروبات پیش کرے، عزت و احترام سے بڑھ کر کھانے پیش کرتا رہے، اور آخر میں آپ کو تحائف دے کر رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جب آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں تو روک کر پوچھنا شروع کر دے، بتائیں جب فلاں دن آپ میرے گھر میں آئے تھے، میں نے آپ کو کھانے میں کیا دیا تھا، پینے کے لیے کیا دیا تھا، پہننے کے لیے کیا دیا تھا؟ تو آپ بتائیں کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، کیا سوچیں گے، کیا تاثر رکھیں گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کمینہ آدمی ہے، بہت کمزور شخص ہے جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، دینے کے بعد جتلا رہا ہے۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں تمہیں کھلانے پلانے کی یہ نعمتیں کے دینے کے بعد قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا؟ تو کہا پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں جن سے متعلق اللہ قرآن میں یہ فرما رہے کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمتیں جن سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے، نعمت عظمی، نعمت عظمی، یہ نعمت ولایت ہے۔
یہ نعمت ولایت نعمت عظما، لیکن اس کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب ہے. لیکن نعمت عظما ولایت منحصر نہیں ہے ذات امیر المومنین میں، وجود امیر المومنین میں. آپ نعمت عظما حق تعالی ہیں اور آپ ولایت عظما کے درجے رفیع پر فائز ہیں، لیکن ولایت منحصر نہیں ہے ذات امیر المومنین میں. آپ پہلی نعمت ہیں. اللہ نے غدیر کے دن ساری نعمتیں سونپ دی امت مسلمہ کو. اس اجتماع میں ساری نعمتیں علی سے لے کے مہدی تک. اگر میں بات سمجھانا چاہوں تو ایسے موقع پر عام طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے عزیز دوست بزرگ بار ہیں، عالم دین ہیں، مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں، ہمارے اساتید کی جگہ تشریف فرمائے. علامہ احسان رضی صاحب، میں ان کی موجودگی سے بھی استفادہ کرتا ہوں. فلسفے میں، فقہ میں، عرفان میں، دیگر علوم میں تدریس کرتے رہے، قوم میں، حوزہ میں، اور آج اس محفل میں تشریف فرمائے. تو ہم کئی مرتبہ، میں بھی 10 سال رہا وہاں پہ، آپ بھی زیارت کے لیے جاتے رہے ہوں گے. عالم بزرگوار کو بھی شاید ایسا اتفاق پیش آیا ہو. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے آپ کے یہاں پاکستان میں روٹیاں گھروں میں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہاں ایران میں، عراق میں، شام میں، بالخصوص ایران میں روٹی گھر میں نہیں بنائی جاتی، اس لیے کہ اگر وہ گھر میں روٹی بنائے گا تو اس کو مہنگی پڑے گی. اس لیے کہ جب آٹا خرید کے لے کے جائے گا تو آٹا مہنگا ملتا ہے، روٹی سستی ملتی ہے. یہ حکومت کی طرف سے سبسڈی ہے، سہولت ہے. وہ نان بھائی کو اس طرح سے آٹا دیتے ہیں سستے دام، اور پھر وہاں سے روٹی بنتی ہے اور لوگ سستی روٹی خرید کے گھروں کو لے کے جاتے ہیں. اور یہ کئی طرح کی روٹی ہے، بربری ہے، سنگک ہے، لواش ہے. طریقہ یہ ہے کہ لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف مردوں کی صف لگ جاتی ہے، ایک طرف خواتین کی صف لگ جاتی ہے، اور باری باری ہر ایک اپنی نوبت پہ آ کے روٹیاں لیتا ہے. اور کبھی ایسے شاید آپ زیارات کے لیے گئے ہوں اور آپ بھی روٹی کی صف میں کھڑے ہوئے ہوں. آپ کے ساتھ یہ اتفاق پیش آیا یا نہیں، لیکن ہم 10 سال رہے، بارہا ہمارے ساتھ ایسا اتفاق پیش آیا کہ کئی مرتبہ جب ہماری باری آئی تو اس نان بھائی نے کہا، یا ابھی 2-3 افراد رہتے ہوں، یا ہمارے اوپر نوبت آئی تو کہا ہر جگہ نان تمام شد، خلاص اور تمام شد. کہا کہ آٹا ختم ہو گیا، اب خلاص، یلا برو فردا بیا، اب چلے جائیے، کل آ جانا، تمام شد، خلاص. اگر میں بتانا چاہوں کہ غدیر کے دن کیا ہوا تو غدیر کے دن اللہ نے تمام مسلمانوں سے یہ فرمایا، خلاص یلا برو، کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں تھیں ساری کی ساری دے دی. تمام شد جلا، خلاص، علی سے لے کے مہدی تک سارے کے سارے تمہیں دے دیے. لیکن یاد رکھنا، جب میں علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث تمہیں عطا کر رہا ہوں دین کے لیے، تو اب فلا تخشوہم، اب کبھی کافروں سے نہ ڈرنا. علی کے ہوتے ہوئے، حسن کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، زین العابدین کے ہوتے ہوئے، محمد باقر کے ہوتے ہوئے، ان ہستی اور محافظوں اور وارثوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کافر سے نہ ڈرنا. فلا تخشوہم وخشون، لیکن مجھ سے ڈرنا. کافروں سے نہ ڈرنا لیکن مجھ سے ڈرنا. یہ عجیب بات ہے. مثلا علی قاسم بھائی ہیں، اور فرض کریں کہ یہاں جیسے مثلا اس سے پہلے وہاں پہ ایک دوسرے مقام پر صاحبان زہرا میں مجلس ہوتی ہے، 8:30 سے 9:30 ٹائم ہے، وہ پھر رش چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ بڑی دقت سے پہنچتے ہیں. کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ رش کی وجہ سے کسی کو انسان کی سواری ٹکرا جاتی ہے. فرض کیجئے، فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، جب ہم جلدی سے نکلیں اور یہاں آتے ہوئے جب کہ مومن آ رہے ہوں، کسی مومن کا بچہ ہماری سواری سے ٹکرا جائے اور وہ غصے میں ایک مرتبہ آپے سے باہر ہو جائے، دوسرے کو بتائے، تیسرے کو بتائے، چوتھے کو بتائے، پانچویں کو، یہ کیسا خطیب ہے، کیسا عالم ہے، یہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ خود کو اس کو سفر کا اسلوب نہیں ہے، انداز نہیں ہے، دیکھ کے نہیں چلتا، اتنی مشکل سے میرے بچے کو زخمی کر دیا، مجروح کر دیا. اب آستینیں الٹنا شروع کر دی مومنین نے کہ ہم ایسے فرد کی گفتگو نہیں سنیں گے، ایسے فرد کی کبھی اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے. یہاں تک کہ سب غصے میں آگے بڑھ کر ناراض ہو رہے ہیں ایک مرتبہ سارے کے سارے، اور میں سب کی کیفیت اور بپھرے ہوئے چہرے دیکھ کر پریشان ہو جاؤں. اور علی قاسم بھائی آگے بڑھے اور مجھے ضمانت جاری کر دیں کہ نہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ سارے میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے قریبی ہیں، میرے جاننے والے ہیں. اب ان کو پتہ چل گیا میں نے آپ کو بلایا، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو، اطمینان سے آئیں، آ کے مجلس پڑھیں، کسی سے نہ ڈریں، بس مجھ سے ڈریں. کسی سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں. تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھوں گا. یہ کیسی ضمانت ہے کہ آپ سب کی نسبت مجھے ضمانت جاری کر رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈریں، ان سے نہ ڈریں، ان سے نہ ڈریں، ان سے نہ ڈروں، تو پھر آپ سے کیوں ڈروں؟ اور روز غدیر اللہ مسلمانوں سے یہی فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث دین کو عطا کر دی، اس لیے ان میں سے اب تم نے کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرو، اس لیے کہ میری یہ سنت ہے کہ میں خود بھی اپنے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت نہیں کرتا. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر کبھی میری نعمت کی قدر نہ کی جائے تو پھر میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں.
واپس لے لیتا ہوں. میں نے آج غدیر کے دن تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے علی سے لے کر مہدی تک اپنی ساری نعمتیں تمہیں سونپ دی ہیں. عجیب جملہ ہے واقع, میں حیران ہو جاتا ہوں. آج لوگ رضی اللہ کی باتیں کرتے ہیں. غدیر کے دن رضی اللہ کا معیار کا تعین خود خدا نے فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور آخری جملہ کیا ہے حدیث آیت غدیر میں, ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے. آج کے دن اسلام رضی اللہ بن گیا ہے. روز غدیر خدا فرما رہے کہ آج کے دن اسلام رضی اللہ بنا ہے. کیوں اس سے پہلے رضی اللہ نہیں بنا؟ آج خدا اسلام سے راضی ہو گیا. آج اللہ نے اسلام کو رضی اللہ قرار دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کیا ہوا آج کے دن؟ اس لیے کہ آج کے دن 14 کی ولایت کا اعلان ہوا. تو پھر خود سوچنا کہ محمد سے, علی سے لے کر مہدی تک ان کی ولایت کے بغیر جب اسلام رضی اللہ نہیں بن سکتا تو ایرے غیرے کیسے رضی اللہ بن سکتے ہیں؟ یہ روز غدیر کی انفرادیتیں ہیں, لیکن وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے وہ سوال یہ جو خدا فرما رہے کہ فلا تخشوہم وخشون, اب ان سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. تو خدا سے کیوں ڈرا جائے؟ تو خدا سے ڈرنا یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرنا, اس لیے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا. اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر میری کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. آج غدیر کے دن میں نے ساری نعمتیں تمہارے لیے تمام کر دی ہیں, لیکن تم نے اب ان نعمتوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن امت نے کیسا خیال رکھا؟ نعمت عظمی پروردگار علی ابن ابی طالب ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے اگر سجدہ کرتے رہتے مسلمان کہ اللہ نے انہیں علی جیسی نعمت عطا کی ہے, تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے تھے. لیکن کیسی قدر کی علی کی کہ 33 برس کی عمر میں علی ابن ابی طالب کی امامت کا آغاز ہوا اور 30 سال علی خون کے آنسو بہاتے رہے. 25 سال پہ ہم حزب اختلاف میں رہے, دوسرے افراد آ کر ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھے رہے, یہاں تک کہ 4.5 سال حکومت کی علی نے اور جنگوں میں گزر گئی. سب سے پہلے جنگ جمل ہے, جنگ صفین, جنگ نہروان, اور پھر چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے. عید الفطر کے بعد دوسرے دن جانا تھا 2 شوال کو, کہ 10 دن پہلے آپ کو حالت نماز میں مسجد کوفہ میں محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا. آج دہشت گردی ہوتی ہے, لوگ مسجدوں میں قتل ہوتے ہیں, لیکن ڈھونڈیں تاریخ بشر میں, تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کس کو حالت سجدہ میں مسجد میں قتل کیا گیا. مگر اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی ہے. اور پھر جب جنازہ اٹھا, رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا, جس علی کی ولایت کا اعلان 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع میں ہوا, اس کے جنازے میں 20-25 افراد بھی شامل نہیں تھے, چند گنے چنے افراد شامل تھے. اور پھر جب علی کو دفن کیا گیا, ہارون اور رشید کے زمانے تک کسی کو علی کی قبر کبھی نہیں پتا تھا. اہل بیت نے علی کی قبر کو چھپا کے رکھا, مبادا بنو امیہ اس کی بے حرمتی نہ کریں, یہ اللہ کی پہلی نعمت ہے. مگر نعمت کی ایسے قدر کی جاتی ہے. دوسری نعمت امام حسن مجتبی ہے, 47 برس حیات طیبہ ہے, 37 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے, اور تقریباً 9 سال عہد امامت ہے, جن میں سے 8 مہینے اور 25 دن 7 مہینے 25 دن آپ کا عہد خلافت ہے. باقی حزب اختلاف میں گزرا. اتنا ظلم کیا کہ اپنے بھی آپ کے قریب آ کر تنزن سلام کرتے تھے, السلام علیک یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہمارا سلام ہو. خون کے آنسو بہاتے رہے امام حسن مجتبی. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد پلٹ کر دوبارہ گھر میں آیا؟ ماں سوائے حسن مجتبی کے اور صرف جنازہ لوٹ کر آتا نہیں, 70 سے زیادہ تیر پیوست ہیں امام حسن کے. مگر اللہ کی نعمتوں کی قدر ایسے کی جاتی ہے, 2 مرتبہ کفن پہنائے جاتے ہیں. اور اللہ کی تیسری نعمت حسین ابن علی, کیا قدر کی, 3 دن تک بھوکے اور پیاسے کربلا میں روز عاشور علی اصغر جیسے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پانی مانگ رہے ہیں. 3 دن آپ کا لاشا بے گور و کفن رہا صحرا میں, رماد الصحراء کفنہ ودمہ غسلہ, کہ کربلا کی خاک آپ کا کفن بنی ہے اور آپ کے خون سے آپ کو غسل دیا گیا. مگر ایسے قدر کی جاتی ہے
امام سجاد جو چوتھی نعمت عظمی پروردگار کی طرف سے، جس طرح سے امام کی امامت کا آغاز ہوا، کسی امام کی امامت کا آغاز اتنا مشکل نہیں تھا کہ بحیثیت امام سب سے پہلا حکم جو دینا پڑا سید سجاد کو وہ یہ تھا، بیویوں سے یہ کہنا پڑا غیرت کے امام کو کہ بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں، بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں، اور پھر برابر 34 سال اسی دکھ میں خون کے آنسو بہاتے رہے، اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا کیوں روتے ہیں فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ اور پانچویں ہستی، پانچویں نعمت امام محمد باقر علیہ السلام 3 سال 6 مہینے 15 دن اپنے دادا حسین کے ساتھ گزارے۔ کربلا میں آپ کا سن مبارک 3.5 برس تھا، اسی رسی میں باندھا گیا امام محمد باقر کو جس میں آپ کی پھوپھی جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ جس طرح سے آپ کے بابا اپنی پھوپھیوں کو اور اپنی ماں کو بے ردا دیکھ رہے تھے کوچو دربار میں، اسی طرح سے امام محمد باقر عینی شاہد تھے۔ امام صادق وہ سینہ جو علوم اور معارف کا گنجینہ تھا، زہر دیا گیا اور اسی سینے سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرے، مگر ایسے قدر کی جاتی ہے نعمتوں کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی 55 سالہ حیات طیبہ ہے، جس میں سے 35 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ 35 سالوں میں سے 16 سال زندان میں گزر گئے، اور 16 سالوں میں سے 14 سال کیسے گزارے ہیں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس نے 14 برس حالت رکوع میں گزار دیے۔ میرا سلام ہو اس قیدی پر جس نے 14 سال حالت رکوع میں، چونکہ زندان کا چھت اتنا چھوٹا تھا کہ امام سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، کبھی ایک دن رک کر چند گھنٹوں کے لیے خم ہو کے کھڑے ہوں، پھر اندازہ ہوگا کس طرح سے 14 سال گزارے ہیں۔ مگر اللہ کی نعمت کی ایسے قدر کی جاتی ہے، کس طرح سے آپ کو زہر دیا گیا، کیسے شہید کیا گیا۔ میں نے پڑھا ہے آیت اللہ سبزواری نے لکھا ہے، سندی بن شاہق نے آخر وقت میں جب آپ سے دستخط لے رہا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میرے آپ کی موت طبعی طریقے سے ہوئی، یہ لکھیں۔ باہر شیعہ جمع ہو رہے ہیں، علماء جمع ہو رہے ہیں، لکھیں۔ جب زبردستی کرنا چاہیے تو امام نے فرمایا میں ہرگز جھوٹ تحریر نہیں کر سکتا، کہ لکھیں ورنہ اب وہ ظلم کروں گا جو پچھلے 16 سالوں میں نہیں ہوا۔ آیت اللہ سبزواری نے لکھا ہے اس شقی نے 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی، کہ لکھیں امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اس نے پہلی کیل امام موسیٰ کاظم کے سر پر گاڑ دی، 4 کیلیں امام کے سر میں پیوست کر دی۔ مگر اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ایسے قدر کی جاتی ہے۔ پھر آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا پردیس میں شہید ہو گئے، 20 سال عہد امامت ہے، ان جن میں سے آپ نے 17 سال مدینے میں گزارے، 3 سال نیشا پور میں خراسان میں گزارے، اور جب جا رہے تھے مدینے سے جا رہے تھے ایک مرتبہ سب کو جمع کیا اور پھر دیبل خزائی سے کہا دیبل اٹھو میرے لیے مرثیہ پڑھو۔ دیبل نے عرض کیا فرزند رسول مرثیہ تو مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے جو رخصت ہو جاتے ہیں، آپ تو زندہ ہیں، پھر کیوں خواہش کر رہے کہ مرثیہ پڑھو؟ کہا اس لیے کہ میں پلٹ کر دوبارہ اپنے نانے کے شہر میں واپس نہیں آ سکوں گا، میں پردیس میں مارا جاؤں گا۔ پردیس میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام محمد تقی کتنی عمر میں شہید ہوئے؟ 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جوانی میں شہید ہوئے۔ آپ کے بیٹے امام علی نقی کتنی عمر میں؟ 40 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ امام حسن عسکری 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ یہ شہید ہونے کی عمریں ہیں۔ جوانی میں کیا امت نے سلوک کیا، اور پھر امام زمانہ کی امامت کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ جب آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا ہے، ایک مرتبہ آپ کے چچا آگے بڑھے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، اور جب آگے بڑھے آپ کے چچا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ ان کی ابا کو کھینچا۔ 4.5 سال ہے امام زمانہ کی عمر۔ جب یتیم ہوئے، جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا، آگے بڑھ کر اپنے چچا کی ردا کو کھینچا، کہا چچا یہ معصوم کا جنازہ ہے، صرف معصوم پڑھا سکتا ہے، پیچھے ہٹ جائیے تاکہ میں نماز جنازہ پڑھا سکوں۔
میرے عزیزوں، معتمد عباسی جو اس موقع پر موجود تھا، ایک مرتبہ اب تک امام کا سراغ نہیں مل رہا تھا، سب کو پتا تھا کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن آپ مخفی تھے، پتا نہیں تھا۔ جیسے ہی معتمد کو پتا چلا، امام نے جنازہ پڑھایا، ایک مرتبہ 200 سپاہیوں کو اس نے امام زمانہ کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ کیسے عرض کروں، ایک مرتبہ دق الباب ہوا اور یہ سپاہی معتمد کے ساتھی امام زمانہ کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ امام زمانہ کے گھر کی حرمت کو پائمال کیا گیا۔ اگر سن سکو تو سنو، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کربلا میں جناب سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صرف سیدہ زہرا کے رخسار پر تماچے لگے۔ اللہ کی قسم، جب یہ افراد ڈھونڈ رہے تھے اور امام زمانہ نہیں مل رہے تھے، ایک مرتبہ معتمد آگے بڑھا، کہا کہ ہمیں بتائیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بیٹے کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ بی بی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ اس کے سپاہیوں نے جناب نرجس خاتون مادر امام زمانہ کے رخسار پر تماچے مارے۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریق القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا کامل کفر و طغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی